صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور فرمایا حرص اور طمع سے بچو، کیونکہ تم میں سے پہلی قومیں اسی حرص کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ اس لیے ان کو بخل نے کہا، انہوں نے ان کو اس حرص نے کہا کہ تم بخل کرو، تو انہوں نے بخل کرنا شروع کر دیا۔ اس حرص اور لالچ نے کہا کہ قطع تعلق کر دو، یعنی قرابت والوں کے حقوق ادا نہ کرو، انہوں نے یہ بھی کرنا شروع کر دیا، قطع رحمی شروع کر دی۔ اس نے کہا بدکاری کے لیے کہا، تو انہوں نے بدکاریاں بھی شروع کر دی۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ یہ حرص اور طمع صرف ایک بری عادت نہیں ہے، بلکہ اس سے معاشرے کے اندر کئی سنگین قسم کی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ جب آدمی حریص اور لالچی بنتا ہے تو اس کے قرابت داروں کے رشتہ دار بھی، ان کے حقوق بھی ضائع ہوتے ہیں۔ لالچی جو ہے بھائی کی بھی زمین لے لے گا، بہن کی وراثت بھی لے لے گا، جہاں اس کا بس چلے گا وہاں دوسروں کے مال غصب کر لے گا۔ سب کا مال اس نے لیا ہوا ہے۔ حرص جو ہے نہ قرابت داروں کے حقوق ادا کرے گا، نہ حقوق والوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر ہوگی اسے۔ لالچ جو ہے، اور پھر یہ کہ سب سے تعلق تو آج گھروں میں تعلق کیوں ٹوٹ رہے ہیں، بہن بھائی کی دشمنی کیوں ہے، بھائی بھائی عدالت میں کیوں کھڑے ہیں، تو وہاں آپ کو نظر آئے گا ایک زن، ایک زر، ایک زمین۔ زن زر زمین، زر زمین، وہی حرص لالچ، زمین کے جھگڑے ہیں، دولت کے جھگڑے ہیں، مال کے جھگڑے ہیں، بھری پڑی ہیں عدالتیں، اور خونی رشتے عدالت کے کٹہرے میں اکٹھے کھڑے ہیں۔ یہ حرص ہے نا، یہ لالچ ہے، یہ نہ ختم ہونے والی بھوک ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو بخیل اتنا ہے، اس حرص کی وجہ سے بخیل بنا، تعلق خراب ہوئے، بدکاریوں میں مبتلا ہوا، بنیاد کیا بنی؟ حرص اور لالچ۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر ما فی رجل شح حالی وجبن خالی، انسان میں سب سے بری بات کڑھا دینے والی، حرص اور گھبرا دینے والی بزدلی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں حریص اور لالچی آدمی ہر وقت غم میں گھلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے۔ لالچی آدمی ہر وقت غم میں کڑتا رہتا ہے اور اندر ہی اندر اس کا اندر گھلتا رہتا ہے۔ کیوں؟ یہ مجھے کیوں نہیں ملا، اسے کیوں ملا، یہ فلاں کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس زیادہ ہے میرے پاس تھوڑا ہے، اندر ہی اندر گھلتا رہتا ہے۔ کسی شادی میں جائے تو واپس آئے گا غمگین ہو کے آئے گا، دوستوں کے محفل میں واپس آئے گا پریشان ہو کے لوٹے گا، کسی گھر میں جائے گا واپس آئے گا بے چین ہو کے لوٹے گا، اس کا گھر میں تو یہ ہے،